اور کون سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ کون امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر کے جانثار امیر معاویہ کون امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ کون امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے۔ کون امیر معاویہ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب امیر معاویہ آئیں گے اللہ ان پر اپنی نور کی چادر اڑائے گا۔ کون سیدنا امیر معاویہ جو خود بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے والد بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کی اماں بھی میرے نبی کی صحابیہ اور ان کی بہنہ میرے نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ یاد کا منکر ہے وہ بھی بے ایمان ہے، جو پیغمبر کے اہل بیت کا منکر ہے وہ بھی پکا بے ایمان ہے۔ کہو بے شک، اونچی آنکھوں بے شک۔ صحابہ بھی ہمارے، اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کے بھی غلام، ہم اہل بیت کے بھی غلام، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام، ہم حضور کے در والوں کے بھی غلام۔ حضرات گرامی قدر آئیے، قرآن میں رب کبریا نے اعلان فرما دیا، کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں تمہارا پیغمبر دے اسے لے لو۔ رب کبریا کی قسم ہے ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارا یہ منہج ہے کہ میرے نبی کی زبان اطہر تب تک حرکت نہیں کرتی جب تک آسمانوں سے وحی کا نزول نہیں ہوتا، جب تک آسمانوں سے اشارے نہیں ہوتے، میرے نبی کے لبوں پر جنبش نہیں آتی ہے۔ آؤ کیا کہتے ہو، ہم نے صحابہ کو یوں ہی مان لیا، ہم صحابہ یوں ہی کرتے ہیں، دلیل پوچھتے ہو تو آؤ رب کبریا کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث موجود ہے جو میرے نبی کہتے چلے گئے، ہم نے صحابہ کو خود سے نہیں مانا، جیسے میرے نبی نے کہا ہم مانتے چلے گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم۔ اور کائنات والو میرے یاروں کے بارے میں رب سے ڈرتے رہنا، میرے یاروں سے محبت کرتے رہنا۔ میرے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا بعد میں آنے والا کوئی انسان احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے میرے یار کی ایک مٹھی جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ، جو زمانہ ابو بکر کا، جو زمانہ فاروق اعظم کا، جو زمانہ مولا علی کا، جو زمانہ امیر معاویہ کا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا افضل البشر بعد الانبیاء، میرا یار ابو بکر انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہے، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا اگر میرا کوئی خلیل ہوتا صدیق کو اپنا خلیل بناتا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا میں تمام لوگوں کے احسانوں کا بدلہ چکا کر کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ میں نہ چکا سکا۔ میرے نبی نے فرما دیا ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے صدیق اکبر کے
کے لیے فرمایا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اور یا میرا ابو بکر جائیے مصلی پہ کھڑے ہوئیے، نماز پڑھائیے۔ خود سے مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے نہیں ہوئے، میرے نبی نے حکم فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا فاروق اعظم ایک نبی بن کر کے دنیا میں آتا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں فاروق اعظم تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے فرما دیا میری امت کا محدث فاروق اعظم ہے، میرے نبی نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ فاروق اعظم کو میرے نبی نے اسلام کی عزت کے لیے مانگا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرا یار عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے نورانی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں حضور نے فرما دیا یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، ہم نے مان لیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرما دیا حضرت صدیقہ کائنات کے لیے کہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، عائشہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی ہوگی، حضور نے فرما دیا، ہم نے مان لیا۔ کھولیے رب کا قرآن، قرآن نے کہہ دیا اولئک ہم المفلحون، صحابہ کامیاب ہیں، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے کہہ دیا اولئک ہم المؤمنون، صحابہ مومن ہیں، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ پر رب راضی ہے، ہم نے مان لیا۔ قرآن نے کہہ دیا صحابہ التائبون، ہم نے مان لیا۔ صحابہ الراکعون، ہم نے مان لیا۔ صحابہ الساجدون، ہم نے مان لیا۔ صحابہ الراکعون، ہم نے مان لیا۔ صحابہ اشداء علی الکفار ہیں، ہم نے مان لیا۔ صحابہ رحماء بینہم ہے، ہم نے مان لیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہم ریت کی دیوار پر کھڑے نہیں ہیں، ریت کے ٹیلے پر کھڑے نہیں ہیں، میں اہل حق کے ایک قبیل سے ہوں، میں آج جہاں پر ہوں ایک دلیل سے ہوں۔ صحابہ کی عظمت پر بات آئے رب کا قرآن کافی ہے، میرے نبی کی حدیث کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں طریق کی کتاب نے یوں آیا، فلاں طریق کی کتاب نے یوں آیا، رب کبریا کی قسم ہے جو طریق صحابہ کو نہیں مانتی، میں ایسی طریق کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور نہیں مانتے ہم ایسی طریق کو جو صدیق اکبر کو نہیں مانتی، جو فاروق اعظم کو نہیں مانتی، جو امیر معاویہ کو نہیں مانتی ہے۔ آئیے صحابہ اتنے اعلیٰ ہیں، صحابہ اتنے بلند ہیں کہ صحابہ کسی دوسری کتاب میں پورے ہی کوئی نہیں آتے ہیں، صحابہ پورے آتے ہیں تو رب کے قرآن میں آتے ہیں۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ، سارے نہیں بول دے اچھی آپ کو سبحان اللہ۔ صحابہ کی عظمت قرآن میں، صحابہ کی رفت قرآن میں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میرے 15 منٹ باقی، میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا۔ میں جب سفر کے لیے آ رہا تھا مجھ سے ایک سائل نے سوال کیا، کہا جناب والا آپ عجیب بات کرتے ہیں، آپ مولا علی کو، حضرت امیر معاویہ کو مولا علی کے برابر سمجھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی کے برابر سمجھتے ہیں۔ میں نے کہا بابا تجھے کس نے کہا؟ رب کعبہ کی قسم ہے ایسا نہیں ہے، ہم یہ فرق اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن نے بیان کی ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ۔ رب کبریا کی قسم ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے بعد تمام صحابہ کرام میں سے حضرت
مولا علی کی اونچی شان ہے، حضرت علی بلند ہیں، تمام صحابہ کرام میں سے چوتھے خلیفہ ہیں۔ میں نے کہا بابا حضرت علی کی بڑی شان ہے، حضرت علی کا بڑا مقام ہے۔ کون حضرت علی ہے جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے علی تیری وجہ سے دو گروہ گمراہ ہوں گے، ایک جو تیری عصمت کو بڑھا دے گا، دوسرا جو تیری عصمت کو گڑھا دے گا۔ رب کبریا کی قسم ہے اہل حق وہی ہے جو حضرت علی کی عصمت وہاں تک مانتے جہاں تک قرآن حدیث نے بیان کیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے آقا مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا رہے، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں علی پریشان نہ ہوئے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور کوئی کسے دا ویرے کوئی کسے دا ویرے، علی میرا ویرے دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ بھی۔ کون شیر خدا؟ حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا دیکھنا ہونا کہ بندہ مومن کون ہے، دیکھ لیجئے جس دل میں مولا علی کا پیار ہے وہ بندہ مومن ہے۔ حضرت علی کی شان بڑی اعلیٰ، آپ نے سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھا۔ حضرت علی کی شان بڑی اعلیٰ، آپ حیدر کرار علی المرتضیٰ شیر خدا علی المرتضیٰ اسد اللہ علی المرتضیٰ فاتح خیبر علی المرتضیٰ دماد مصطفیٰ علی المرتضیٰ شوہر بطول حضرت علی المرتضیٰ حسنین کریمین کے بابا حضرت علی المرتضیٰ قاری قرآن حضرت علی المرتضیٰ مدبر قرآن حضرت علی المرتضیٰ مفسر قرآن حضرت علی المرتضیٰ جنت کے وارث حضرت علی المرتضیٰ۔ حضرت علی کی بڑی شان، حضرت علی کا بڑا مقام ہے، لیکن رب کبریا کی قسم ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا اگر ہم دفاع کرتے ہیں تو کس وجہ سے دفاع کرتے ہیں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اور کون سیدنا امیر معاویہ خال المسلمین، امیر معاویہ میرے نبی کے صحابی حضرت امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ میرے پاک پیغمبر کے جانثار امیر معاویہ۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہنما بنا دے۔ کون امیر معاویہ؟ جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب امیر معاویہ آئیں گے اللہ ان پر اپنی نور کی چادر اڑائے گا۔ کون سیدنا امیر معاویہ جو خود بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے والد بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کی اماں بھی میرے نبی کی صحابیہ، اور ان کی بہنہ میرے نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ یار بڑی عصمت والا ہے جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا آپ نے پیشین گوئی دے دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اول جیش من امتی یقدون البحر قد اوجبو، جو میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر میں جہاد کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ جن لوگوں نے جہاد کیے ہیں ان کے امیر سیدنا امیر معاویہ ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھئے جی دیکھئے لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بابا حضرت علی کی حضرت امیر معاویہ سے لڑائی ہوئی نہیں ہے بلکہ منافقوں نے مل کر کے یہ لڑائی کروائی ہے، اور آؤ دیکھو تو صحیح نا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت مولا علی نے جب آپ کو پتا چلا کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں غلط زبان استعمال کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا نہج البلاغہ کھولیے، آپ نے ارشاد فرمایا
خبردار کوئی بھی امیر معاویہ کے متعلق غلط لفظ استعمال نہ کرے. امیر معاویہ ہمارے دینی بھائی ہیں. ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے. وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے. وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے. کہا بابا اختلاف ہو گیا. میں نے کہا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں. اصول کافی کھولیے، صفحہ 101 ہے. اختلاف ہو گیا، بھائیوں میں بھی ہو جایا کرتے، لیکن پھر صلح بھی تو ہوئی ہے. میرے نبی کی پشین گوئی سچ بھی تو ہوئی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا. آئیے دیکھیے، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے. حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کیے. حضرت سعد کی جب باری آئی، یہ لفظ سنہری حروف کی طرح موجود ہیں اصول کافی کے اندر. حضرت امام حسین نے فرمایا کم یا سعد فبائی فإنہ امامی، سعد کھڑے ہوئیے، امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، کیونکہ امیر معاویہ ہمارا امام ہے، امیر معاویہ اہل بیعت کا امام ہے. خبردار خبردار. اور کہا گیا کہ امیر معاویہ کا نام اچھا نہیں ہے. میں نے کہا بابا اگر نام اچھا نہ ہوتا میرے نبی نام تبدیل فرما دیتے. میرے نبی نے تبدیل نہیں فرمایا، بلکہ جبریل آیت الکرسی لے کر کے آیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں معاویہ کو بلاؤ، میں نے آیت الکرسی لکھوانی ہے. میرے نبی 12 مرتبہ اپنی زبان اطہر سے حضرت امیر معاویہ کا نام لیتے ہیں. میرے پاک پیغمبر کے 17 صحابہ کا نام معاویہ، تابعین تبع تابعین میں سے 22 لوگوں کا نام معاویہ. اور آؤ اہل بیت کا خاندان دیکھیے. حضرت مولا علی ان کے بھائی عقیل ہیں، ان کو اللہ نے بیٹا دیا، انہوں نے نام رکھا تو معاویہ رکھا ہے. حضرت مولا علی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب، ان کا نکاح جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ ہو گیا. اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نام معاویہ رکھا ہے. حضرت مولا علی کی چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ رملہ، ان کا جن کے ساتھ نکاح ہوا آپ کے داماد ہے، نام ان کا معاویہ. آؤ آگے چلتے ہیں. مولا علی کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. حضرت امام حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، امام باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے جناب امام عبداللہ افتہ. جناب امام عبداللہ افتہ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے بھی نام رکھا ہے تو معاویہ رکھا ہے. آؤ اگلی بات کرتا ہوں، جائیے ان سے پوچھئے جناب والا یہ آپ نے جو چھت پر لگایا ہوا اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کہیں گے یہ غازی عباس کا علم ہے. میں نے کہا غازی عباس کون تھے؟ کہا مولا علی کے بیٹے تھے. میں نے کہا کھولیے تاریخ الائمہ، تاریخ الائمہ. غازی عباس کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے تو معاویہ رکھا ہے. اے آج تسی بڑے سیانے ہو، اپنے دشمناں دے نام دے اتے اپنے پتراں دا نام کوئی نہیں رکھ دے، پھر اہل بیت نے نام کیوں رکھا ہے؟ معنی یہ ہوا اختلاف تھا، صلح ہو گئی ہے. رحماء بینہم کے عملی ثبوت ہیں. اور آؤ میں نے کہا آخری 1 منٹ میں کہوں کہ ہم سیدنا امیر معاویہ کا دفاع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ کا دفاع تمام کے تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے. ہم تو اپنے نبی کے قدموں کے نیچے آنے والے ذروں کی بھی توہین برداشت نہ کرے. یہ تو پھر میرے نبی کے یار ہیں، یہ تو پھر میرے نبی کے جانثار ہیں، یہ تو پھر پیچھے میرے نبی کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں. اسی لیے کہتا ہوں آئیے مل کر کے صحابہ کی عزت کا دفاع کیجئے، آئیے مل کر کے صحابہ کی عزت کا پرچم اٹھائیے اور لگائیے نعرہ کہ توحید و رسالت
کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاہگیر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔